مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے متعلق سنتے ہیں۔ ایک نیک اعمال لے کر اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کے دنیاوی کیا فوائد ہمیں ملیں گے تو اخروی کیا فوائد حاصل ہوں گے، تو معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رکن شورا اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی علم و حکمت سے لبریز مدنی پھول ہمیں الحمدللہ ملتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارا نیک عمل کون سا ہے۔ کیا آج آپ نے سنت کے مطابق لباس جو لیڈیز کلر مثلا شوخ یعنی تیز رنگ یا چمکیلا نہ ہو یا ایسے رنگ کا بھی نہ ہو جو شرعاً منع ہے وہ پہنا؟ لمبا عربی کرتا ٹخنے سے اوپر پہننے والے اسلامی بھائی کا نیک عمل درست مان لیا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ الکریم۔ چلیں رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور لباس کے متعلق سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا لباس پہننے کا انداز ہے، پھر فیشن کا ایک دور ہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ لباس آ رہے ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں کہ پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں لباس کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ جی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ تو یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جی۔ اور اپنے رب کی نعمتوں میں اگر ہم حد و حساب کی طرف بڑھیں کہ میرے رب نے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائیں، بے شک۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ میرے رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری امی جان حضرت حوا رضی اللہ عنہا جنت سے زمین پر تشریف لائے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دین و دنیا کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی حاجتیں تھیں جی۔ وہ ساری چیزیں بھی ساتھ عطا فرمائیں۔ تو یہاں لباس کا تذکرہ کیا گیا، یواری سوآتکم وریشا۔ ایک لباس تو وہ دیا کہ جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، جو یہ ظاہری ہم پہنتے ہیں، اور ایک لباس زیب و زینت کے لیے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا فَالْأَوَّلُ مِنَ الضُّرُورِيَّاتِ، یہ جو لباسیں یواری سوآتکم پہلے حصے میں ذکر کیا گیا وہ لباس جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک لباس تو وہ ہوا جو ستر عورت، مرد اور عورت کا الگ الگ ہے، یعنی شرم کی چیزیں ان کو چھپانے کے لیے ہے۔ یہ جو زائد لباس کچھ نہ کچھ پہنا جاتا ہے یعنی زیب و زینت میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقویٰ کا لباس ہے نا جی۔ یہ بہتر ہے۔ یعنی ایک لباس تمہارے ظاہری بدن کو ڈھانپنے والا ہے اور ایک لباس وہ ہے، اس کے بھی دو اس کے بھی دو حصے ذکر کیے گئے، جی، لیکن یہ سارے کا سارا ظاہری لباس میں ہی آئے گا نا۔ ٹھیک ہے۔ ستر عورت کو ڈھانپنے والا ہو یا زیب و زینت کے لیے ہو، یہ سارا ظاہری لباس میں آئے گا۔ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی لباس بھی عطا فرمایا تاکہ تمہاری روحانیت کی تسکین کا سامان بھی ہوتا رہے جی، اور تم لباس تقویٰ کی طرف بھی بڑھو۔ لباس تقویٰ، لباس تقویٰ کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا یہ بہتر ہے کہ تم رب کی فرما برداری، اطاعت، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تابع داری، شریعت مطہرہ کی پاسداری،
تم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بھی آگے بڑھو. یعنی لباس تقوی سے مراد یہ ہے لباس تقویٰ سے دین مراد شریعت اسلام کے مطابق چل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم دھیان کرو. تو ایک تو یہاں لباس کا تذکرہ کیا گیا اور کچھ زینت کے تعلق سے ذکر فرمایا گیا نماز کے حوالے سے نا، اے اولاد آدم ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو. تو یہاں جو ہے یہ صاف ستھرا لباس، خوشبو لگانا، عطر لگانا، معطر و معمر ہو کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہاں اس کا تذکرہ فرمایا گیا. سبحان اللہ. تو لباس کا تذکرہ قرآن نے بھی فرمایا اللہ اور لباس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا گیا. سبحان اللہ. یعنی ہر جگہ جو ہے وہ رہنمائی ہے، یعنی لباس میں بھی رہنمائی ہے. اور 3 حصے آپ نے بیان کیے کہ ایک ستر چھپانا، ایک ظاہری بدن کو مکمل چھپانا جو مزید آگے ہے، اس کے ساتھ ساتھ لباس تقویٰ بھی کہ باطن کی بھی اصلاح ہو، ظاہر کی بھی اصلاح ہو. تو ہر جگہ الحمدللہ دین میں، اسلام میں، شریعت میں ہماری رہنمائی ہے اللہ کی رحمت سے. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہ لباس ہے، تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو منع کیا گیا ہو؟ نہیں پہننا اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، کیسا پہننا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. جی. تو مختلف طرح کی چیزوں میں شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایک تو کیسا پہننا ہے، اس تعلق سے میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ. ایک صاحب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے نا، جی. تو یہ لباس کچھ تھوڑا سا معیوب محسوس ہو رہا تھا، پرانا تھا اور عجیب و غریب کیفیت تھی لباس کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا الک مال، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اچھا. وہ کہنے لگے جی ہاں میرے پاس مال ہے. تو اب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ای مال، تمہارے پاس کون کون سا مال ہے؟ نہیں وہ مال کی کیفیت کس طرح کی ہے؟ ظاہر بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ وسعت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے. تو آپ نے کچھ تھوڑی سی مزید وضاحت طلب کی نا کہ کیا کیا ہے تمہارے پاس. اب وہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق. کئی چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بکریاں دیں، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، غلام دیے، کئی طرح کا مال میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. جس کے پاس اتنا کچھ ہو وہ غریب تو نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسعت عطا فرمائی ہے. تو جب یہ جواب انہوں نے دیا نا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھے. سبحان اللہ. یہ لباس کی ظاہری کیفیت یہ تو غربت، افلاس، تنگی اور اس طرح کی کیفیت کا اظہار کر رہی ہے. اس کے مطابق جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے جی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کے جسم پر میری نعمتیں ظاہر ہوں، تو اپنے لباس کو بہتر کرو. تو لباس کیسا ہونا چاہیے اس میں اس حدیث مبارکہ میں کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں مال دیا ہے جی وہ ایسا لباس پہنے جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہو. تکبر مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے غریب بندوں پر بڑائی جتانا مقصود نہ ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا کہ تیرے پاس کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، اس طرح بڑھنے کا ذہن نہ ہو. میرے رب نے مجھے دیا تو میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کا اظہار اس انداز میں کیوں نہ کروں. تو اس میں کوئی اچھا لباس پہنے. سادگی کا بھی اس میں کوئی کانسیپٹ ہے یا پھر وہ تراش خراش والے یا جو چیز آ گئی یا جو بہترین لگ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو دل کو بھا رہا ہے، جو آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، وہی لے کر اس نے پہننا شروع کر دیا؟ اب اس میں پھر آگے مختلف طرح کی تقسیم آئے گی نا، یا پھر مہنگے سے مہنگا مختلف چیزیں اس میں آئیں گی. لباس تکبر، اچھا لباس شہرت، اور اس طرح کی ایک تقسیم اس میں کی جائے گی کہ اگر تکبر کی نیت سے کوئی لباس پہنتا ہے تو اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی. اگر ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو لباس مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ہے، مرد زنانہ لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، عورتیں مردانہ لباس پہننا شروع کر دیتی ہیں، تو اس پر تو باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے لعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زنانی وضع اختیار کرنے والے مردوں پر
اور مردانی وضع اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس میں یہ فرق رکھنا پڑے گا کہ یہ لباس جو میں پہننے جا رہا ہوں یہ مردانہ ہے زنانہ ہے، مرد مردوں والا لباس پہنے، عورتیں عورتوں والا لباس پہنے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا ہے نا، یہ مرد عورتوں والا لباس پہننا شروع کرتا ہے، عورتیں مردوں والا لباس پہننا شروع کرتی ہیں، ایک تو سرکار نے لعنت فرمائی، ایسا ہو بھی رہا ہے آج کل۔ دوسرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے اور ان کو یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ تمہیں وہ جو ایک بارڈر لائن دی گئی ہے اس میں رہو، اسے کراس نہ کرو۔ صحیح۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مرد جو عورتوں والا لباس پہنتے ہیں، ایسی عورتیں جو مردوں والا لباس پہنتی ہیں، انہیں اپنے گھروں سے نکالو، گھروں سے نکال دو۔ گھروں سے نکال دو۔ چاہیے اس لیے ہے کہ ان کو تنبیہ ہوگی جی۔ تو یہ اپنی عادتوں کو تبدیل کریں گے۔ اس میں ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلانا چاہوں گا جی۔ کہ ایک آدمی ہے جو اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھا لباس تکبر کی نیت سے پہنتا ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل وہ پھٹے پرانے اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے یہ سمجھیں گے کہ کیسا فقیر آدمی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نعمتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن کیسا عاجزی میں زندگی گزارنے والا ہے، یہ ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں اس کی نیت یہ ہے، پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے، گھٹیا اور ردی لباس پہنتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ اس کو یہ کہیں کہ کیسا عاجزی کرنے والا ہے، تو یہ بھی فعل حرام کا مرتکب ہے۔ یعنی اس میں بھی اس طرف گئے تو بھی آزمائش تکبر اور بڑائی کی طرف اگر گئے، جی۔ اور اس طرف اگر آئے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، صوفی سمجھیں، متقی سمجھیں، لوگ اس کو عاجزی کرنے والا سمجھیں، تو جب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے نا تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یعنی وہ لباس شہرت، اس میں بھی شہرت ہے نا؟ لباس شہرت میں بھی یہ آئے گا، اور لباس شہرت کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ انگلی اٹھائے، یعنی جس پر نظر پڑے اور جو مطلب اس کو تعجب سے لوگ دیکھیں، یعنی ایسا لباس پہننا، نظریں اٹھتی ہوں، نظریں اٹھتی ہوں۔ اچھا، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جوکر وغیرہ کہ جو ایک انداز ہوتا ہے کہ جو دیکھو اس کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، ایسے پہنتا ہے کہ کچھ جو اس کا مقصد کیا کلر ہوتے ہوتا ہیں ہے؟ وہ سارے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ایسا لباس پہننے کا؟ توجہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا۔ صحیح۔ اور وہ صرف لباس نہیں پہنے گا، وہ تو عجیب و غریب حرکتیں بھی کرے گا تاکہ لوگوں کی توجہ ہو۔ جی۔ ایک آدمی اپنی موج مستی میں جا رہا ہے، اس کے سامنے آ کر بھی کوئی اس طرح کا انداز اپنائے گا کہ اس کی فوری توجہ اس کی طرف جائے گی، تو وہ تو کر ہی اس لیے رہا ہے نا۔ لباس کے اعتبار سے بھی کئی چیزیں اس طرح کی آئیں گی کہ جس میں نیت کا عمل دخل بھی ہوگا کہ یہ لباس کس نیت سے پہن رہا ہے۔ صحیح۔ یعنی ایسا لباس جس میں لوگوں کی نظر اٹھے، تعجب ہو، انگلی اٹھے، چاہے وہ بوسیدہ ٹائپ کا لباس ہو یا اتنا مطلب کہ تراش خراش جس کو کہہ لو کہ لوگوں کی نظریں پڑتی ہے، انگلی اٹھتی ہے، ایسے لباس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں مزید یہ بھی کہ پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ جی۔ وہ لباس کے اعتبار سے آپ نے ذکر کیا نا کو ادب، آداب یا شریعت مطہرہ کے کو احکامات، تو مردوں کے لیے جو پسند کیا گیا ہے نا وہ ہے سفید لباس۔ سفید لباس، سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی پسند کیا گیا، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت بھی ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لباس کے متعلق ہمیں کافی معلومات ہوئی، اس نیک عمل کے متعلق۔ اس نیک عمل کی برکت سے ہم جو ہے وہ کئی زاویوں سے جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو، سمجھنے کو ملا۔ مزید ہمارا سلسلہ جاری ہے، سوالات بھی ہے۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ آج کل جو نیت نئے لباس کے جو فیشن آ رہے، تو اس پرفتن دور میں اگر کوئی سنت کے مطابق لباس پہنے تو لوگ جو اسے درویش یا ملنگ کہہ دیتے۔ امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق جو ہے لباس پہنے سب لوگ، تو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ واقعی یہ بھی رکاوٹیں ہیں لوگوں کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ سادہ لباس پہنے تو سنت کے مطابق تو واقعی اس کے مذاق اڑانے کے، داڑھی کا کتنا لوگ چھیڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ امتحان ہے سنتوں پر عمل کرنے والے کا کہ یہ ان کو
छेड़ने वालों को ना देखे, बल्कि सुन्नतों को ना छोड़े, अमल करता रहे, जहाँ शरीयत कहीं और हुक्म ना दे। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर हिम्मत करेंगे ना सुन्नतों वाला लिबास पहनने की, सब पहनेंगे तो फिर और मतलब ये रहेगा वो रुकावट कम हो जाएगी। अब जैसे दाढ़ी तो माशरे में काफ़ी हो गई है, तो अब शायद हो सकता है कि ज़्यादा रुकावट ना पड़ती हो। जब मैंने रखी थी तो उस वक्त, और फिर नया नया जब दावत इस्लामी का माहौल बना, उस वक्त बहुत ज़्यादा रुकावटों की शिकायतें थी। तो अब भी हो तो होगी, लेकिन शायद कम हो। अब पहले दाढ़ी वाले को देता कौन था? निकाह शादी उसके लिए भाई जुए शीर लाने का मुतरादिफ था। लेकिन अब तो माशाअल्लाह ये क्या ढूंढते हैं दाढ़ी वाला, दावत इस्लामी वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। तो लिबास में तो अब ये कि सुन्नत के मुताबिक एक आधी पिंडली तक हो लंबा, फिर ये कि एक बालिश चूड़ी आस्तीन हो। ये बाहर शरीयत में लिखा है कि ये सुन्नतें हैं लिबास की। तो इस तरह सुन्नत के मुताबिक फिर अब इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि पाजामे अगर पहनते हैं, शलवार पाजामा खासकर अब रिड्यूस हो गया। पता नहीं कपड़ा बचाने के लिए कि दर्जी लोगों ने ये रवायत डाली है क्या है, अब पाजामा तंग हो गया है। इस तरह पता नहीं इसमें घुसते होंगे, बाजू का तो पाँव से चिपक रहे होते हैं, अब पहनते हैं, असरा नहीं करते। पहले के पाजामे ढीले होते थे, पर्दे में पर्दा मजबूत होता था, अब तो मुश्किल हो गया। इस तरह कुर्ते भी अब सुकड़ते जा रहे हैं। मैं तो कली वाला कुर्ता पहनता हूँ, ढीला डाला, मैं तंग तो मज़ा ही नहीं आता, मगर अब कुर्ते भी तंग होते हैं। ये अपने माहौल की बात कर रहा हूँ, दावत इस्लामी वालों की भी अक्सरियत कुर्ते तंग पहन रही है। लंबा भी इतना आधे पिंडी तक तो खैर वो किसी दरवेश का ही होगा, बोले दरवेश। ये अच्छा लफ्ज है दरवेश, बुरा लफ्ज नहीं है, गाली नहीं है ये। तो बाकी तो सब वो तंग लिबास में ही आ गए हैं, तंग और शॉर्ट, पर्दे पर्दा नहीं हो सकता। तो कोशिश करें जिससे कोई मजबूरी ना हो तो ऐसा लिबास पहने कि आप बैठे भी हो तो आप यूं करके इसको पर्दे पर्दा कर लें। चादर ना भी हो तो, चादर भी अब नहीं रखते, पहले बहुत रखते थे चादर, तकरीबन अब खत्म हो गई पर्दे के लिए। क्योंकि हमने भी मतलब अब वो रंगीन कपड़ा और ये सब वो तंजीमी तरकीब से इसको फारिग कर दिया ना। ताहम ये किसी तरह भी पर्दा तो एक होना ही चाहिए ना। हया जितनी हो इतनी अच्छी है कि दूसरों को बदनिगाही से बचाना, इस नीयत से पर्दा करना भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। तो लोग तंग करते हैं, जो ये अगर दिल आज़ार सूरत है ये किसी की, तो ये गुनाहगार तो है। तंग करेंगे तो तंज करेंगे, फप्ती कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये गुनाह का काम है। इससे तौबा करनी चाहिए और उससे माफ़ी भी मांगनी होगी। जिसको भले दरवेश कहने से ही उसको बुरा लगता है, तो ये भी नहीं कहेंगे, इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो दरवेश हमारे यहाँ लफ्ज़ इतना आम नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है दरवेश आम गुफ्तगू में। लेकिन दरवेश बोलते हैं बुजुर्ग को, अल्लाह के नेक बंदे को बोलते हैं। होता भी नेक बंदा है तो ही दरवेश होता है, वरना तो सूफी बोलते हैं। सूफी भी बहुत आला दर्जा है। लेकिन अब तो इतनी सी दाढ़ी या यूं रुमाल रखा है, सूफी साहब जा रहे हैं, बोलिए लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, सूफी साहब बाजार की तरफ जा रहे हैं, सूफी साहब या सूफी जी। तो ये बस हैं, ये नाम के सूफी हैं, काम के सूफी तो मज़ारों में चले गए, मौज कर रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौस पाक हकीकत में सूफी थे। सारे औलिया किराम सूफी होते हैं, क्यों देखा जाए तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। और तसव्वुफ तो पर अब सूफी आम लोगों को भी बोलते हैं बाकायदा। अब तो ये कि टोटल मतलब जैसे सुन्नी है ना, ये सूफी कहलाते हैं। जो मजहब पर अमल करते हैं ना मजहबी लोग, ये मतलब दुनिया में इसका ये ट्रेंड है कि ये सूफिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरहबा। लिबास के हवाले से अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल सुनने की सआदत मिली। आइए हम एक सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है और मैं समुंदरी का रहने वाला हूँ। मेरा आपकी बारगाह में यह सवाल है कि नमाज के वक्त मैं सुन्नत का लिबास और टोपी पहनता हूँ और नमाज के अलावा मैं टोपी नहीं पहनता हूँ, क्या ये मेरा अमल दुरुस्त है?
प्लीज़ अरशाद फरमा दीजिए। नमाज ये तो टोपी इमामे के साथ ही अदा करनी चाहिए और नंगे सर नमाज पढ़ना पसंदीदा नहीं है। नमाज के अलावा जो औकात हैं, नमाज के अलावा औकात में भी अगर सर ढकने का एहतिमाम हो सकता हो तो इस तरफ तवज्जो की जाए। ये जो इमामा और पगड़ी है ना, ये अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की महबूब अदा है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत दायमा मुतवातिरा, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत एहतिमाम फरमाया। आप इमामा नहीं पहनते तो टोपी का एहतिमाम करें और कोशिश करें कि नंगे सर रहने का सिलसिला ना हो। और अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मज़ीद मशवरा भी देना चाहूँगा कि हमारी इक्तिदाद है कि जो टोपी पहन कर नमाज अदा करने और जुमे के दिन ख़ास लिबास का एहतिमाम करने की तरफ आती है। इमामे के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है ना जी सारी ज़िंदगी अगर कोई इमामा बांधे तो ज़ाहिर बरकतें पाएगा, जी लेकिन अगर कोई इमामे का एहतिमाम नहीं कर पाता तो कम अज़ कम ऐसी सूरत अगर अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए जी कि नमाज के औकात में इमामा बांध ले, सुभान अल्लाह। ताकि इमामे के साथ जो नमाज पढ़ने की फजीलतें हैं वो इसे हासिल हो जाएं। इमामा भी लिबास का हिस्सा है ना। माशाअल्लाह। चले पंजगाना नमाज में अगर कोई आजमाइश वाली सूरत है कि आप एहतिमाम नहीं कर पा रहे तो जुमुअतुल मुबारक की नमाज हाँ कि फ़रिश्ते जुमुअतुल मुबारक के दिन इमामा बांधने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की रहमतें नाज़िल होती हैं इमाम बांधने वालों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज जुमा बगैर इमामे के अदा ना की जाए। जी इमामा पंजगाना नमाज में बांधें, इसके अलावा आप भले टोपी में रहें, लेकिन अदाए नबी भी तो अदा होती रहेगी ना, सुभान अल्लाह। तो इसकी बरकतें भी मुयस्सर आएंगी। यानी नेकियों की हिर्स पैदा होनी चाहिए बंदे के अंदर कि मैं नमाज वैसे ही पढ़ रहा हूँ, अगर इमामे के साथ पढ़ूंगा तो वो 2 रकत 70 रकत के बराबर उसका सवाब मिलेगा। तो इतनी फजीलत तो इतनी बरकत। तो जुमा तो वैसे ही सय्यदुल अय्याम है, मुबारक दिन है और बड़ा बरकत वाला दिन है, तो इस दिन तो ख़ास इसका एहतिमाम किया जाए। यानी हर नमाज में कम से कम इमामा सजा लिया जाए। यानी ये लिबास का एक हिस्से में आता है कि इमामा शरीफ भी सजाया जाए कि इसमें वक़ार है, इसमें इज्जत है। फिर इमामा शरीफ फरिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं। फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं। फिर गुनाहों से बचने का भी गोया के एक तावीज़ है ये। गोया इमामा बांधो तुम्हारा हिल्म बढ़ेगा। हिल्म बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। हिल्म यानी मुकम्मल गुस्से पर कंट्रोल हो। हिल्म की दौलत भी उसको नसीब होगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, वक़ार भी बढ़ेगा उसका, और फिर सुन्नत भी है, सवाब भी उसको मिलेगा। आइए एक और सेगमेंट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, ख़ास लोगों से ख़ास बातें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है ज़िंदगी संवारें और उसका बड़ा ही प्यारा सेगमेंट ख़ास लोगों से ख़ास बातें में हम हाज़िर हैं। और आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लिबास से मुताल्लिक़ सुनेंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी आँखों और लोगों के सित्र के दरमियान पर्दा ये है कि जब कोई कपड़े उतारे तो बिस्मिल्लाह कह ले। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जैसे दीवार और पर्दे लोगों की निगाह के लिए आड़ बनते हैं, ऐसे ही ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र जिन्नात की निगाहों से आड़ बनेगा कि जिन्नात इस यानी शर्मगाह को देख ना सकेंगे। एक और हदीस पाक के अंदर बयान किया गया कि जो बावजूद कुदरत ज़ैब व ज़ीनत का लिबास पहनना तवाज़ो यानी आजज़ी के तौर पर छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको करामत का हुल्ला पहनाएगा। ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक लिबास अक्सर सफ़ेद कपड़े का होता कि लिबास हलाल कमाई से हो, और जो लिबास हराम कमाई से हासिल हुआ हो उसमें फ़र्ज़ और नफल कोई नमाज कबूल नहीं होती। मनकूल है कि जिसने बैठकर इमामा बांधा या खड़े होकर सरावील यानी पाजामा या शलवार पहनी तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे ऐसे मर्ज़ में मुबतला फ़रमाएगा कि जिसकी दवा नहीं। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी पहने तो पहनते वक्त सीधी तरफ से शुरू कीजिए कि सुन्नत है। मसलन जब कुर्ता पहने तो पहले सीधी आस्तीन में सीधा हाथ दाखिल कीजिए, फिर उल्टा हाथ उल्टी आस्तीन में। इसी तरह पाजामा पहनने में पहले सीधे पाइंचे में सीधा पाँव दाखिल कीजिए, और जब कुर्ता या पाजामा उतारने लगे तो इसके बरअक्स बिल्कुल उलट कीजिए, यानी उल्टी तरफ से शुरू कीजिए।
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے، سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے ہاف پینٹ نکر پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں، اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ بہترین لباس یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کے مطابق لباس پہنا جائے۔ سنت کے مطابق لباس ہو کہ سفید کرتا آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینیں 1 بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب ہو سکے تو جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سبحان اللہ۔ سوال بھی شامل کر لیجئے۔ میرا نام شمس الدین ہے اور میرا تعلق کمالیہ سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مختلف علاقوں کا مختلف کلچر ہوتا ہے، یہ جو سنت کے مطابق لباس پہننا یہ تو اس زمانے کے عرب لوگوں کا کلچر تھا، تو اب تو زمانہ بھی بدل گیا ہے، کلچر اور علاقہ بھی، تو اب سنت کے مطابق لباس پہننا کیوں ضروری ہے؟ یہ میرا خیال ہے مختلف حوالوں سے یہ چیز ذہن میں آتی ہوگی، زمانہ بدل گیا، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، جبکہ قیامت تک کے لیے زمانہ یہ تو میرے آقا کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو یہ زمانہ بھی اسی آقا کا زمانہ ہے صلی اللہ۔ جن کا زمانہ پہلے والا تھا۔ جی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اپنے محبوب کی محبوب اداؤں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ جی، ہمارے آقا نے جن چیزوں کو پسند کیا جی، یہ انہی کو اپناتا ہوا آگے بڑھے، تو اس کے لیے یہی پسندیدہ صورت ہے نا۔ یہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ جی، اس میں کون سے زمانے کی قید ذکر کی گئی ہے کہ جب تک یہ ظاہری زندگی میں تشریف فرما ہیں تب تک کے مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، یا قیامت تک کے مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں؟ صحیح، ہم سب کی جان کے مالک ہمارے آقا ہیں، صلی اللہ علیہ تو مرضی مالک کی چلتی ہے، وسلم۔ جی، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو پسند ہے اسی کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ جس طرح یہ بھی سفید لباس کے تعلق سے بات ہوئی، جی، تو سفید لباس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی سفید لباس کو پسند کیا گیا۔ سفید لباس سنت بھی ہے۔ سفید لباس کے اعتبار سے کون سا زمانہ بدلنے سے فرق پڑے گا؟ پہلے زمانے میں سفید پہنا جاتا تھا، آج سفید کیسے پہنے؟ زمانہ بدل گیا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے اعتبار سے کچھ سنتیں بھی ہیں جی، کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کرتا جی، آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس شریف ڈھیلا ڈھالا، بدن کو ٹائٹ کرنے والا اور سارے کا سارا جسم اس کے ساتھ چپک جانے والا ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لیے جو چیز پسند فرماتے تھے وہ یہ تھے کہ ان کا تہبند یا ان کی شلوار، ان کا پاجامہ یہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ تو یہ قیامت تک کے مومنوں کے لیے، قیامت تک کے مردوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جی، جو لباس کی سنتیں ہیں یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہی ہیں۔ صحیح، اس کے علاوہ بھی جو آداب لباس کے حوالے سے ہیں یہ ساری چیزیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ صحیح، لباس سادہ ہو یہ بھی سب کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر نقش و نگار والی استعمال کر کے نماز ادا فرمائی۔
سبحان وہ نقش و نگار بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے. کچھ نقش و نگار یا کچھ ہلکی پھلکی کڑھائی ہے جس کو مرد استعمال کر لیتے ہیں, ہاں تو اس میں حرج نہیں ہے اگر ہلکی پھلکی کڑھائی ایسی جو مردانہ وضع میں آتی ہو. جی ویسا لباس اگر کسی نے پہن لیا تو کوئی حرج اس طرح سے نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز مبارک مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے عرض کروں. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام, ایک ایسی چادر میں نماز ادا فرمائی جس پر کچھ نقش و نگار وغیرہ بنے ہوئے تھے. فنظر الی اعلامها نظرۃ فلما انصرف قال اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم. ابی جہم یہ کوئی دکاندار ہیں جن کے پاس یہ کپڑے وغیرہ کا کام ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ چادر اوڑھ کر نماز ادا فرمائے نا, تو دوران نماز اس کے نقش و نگار پر ایک لمحے کے لیے توجہ چلی گئی. نماز پوری ہوئی, یہ چادر اتار کر ارشاد فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو جا کر واپس دے دو اور اسے کہو کہ مجھے سادہ چادر دے. اس کی وجہ جو بیان کی گئی نا, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چادر ہے نا, اس چادر کی وجہ سے میری ایک لمحے کے لیے توجہ نماز سے ہٹ گئی تھی. اللہ اللہ اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ لباس کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. تو ایسا لباس جو مہذب افراد پہنتے ہیں, جو شرفاء پہننا پسند کرتے ہیں, جی ایسا لباس پہننے کی طرف ہی بڑھنا یہ زیادہ پسند معلوم ہوتا ہے اور یہ زیادہ اچھی ادا محسوس ہوتی ہے. یعنی سنت کے مطابق لباس پہنے تو اس کو لباس پہننے کا بھی ثواب تو ملے گا نا, اس سنت پر عمل کرتا ہے. اور بڑا پیارا آپ نے بتایا کہ آدھی پنڈلی کرتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا اور جسم سے جو ہے وہ چپکے ہوئے لباس چپکا ہوا نہیں ہوتا تھا. اچھا, لباس کا مقصد کیا ہے اس کی طرف بھی تو توجہ رہنی چاہیے نا. جی لباس کا مقصد کیا ہے؟ جسم کو لباس چھپانا. کے مقاصد میں سے جو اہم ترین چیزیں, جس طرح میں نے ابھی ابتدا میں آیت کریمہ پڑھی, تو آیت کریمہ میں جو ابتدائی ذکر کیا گیا نا وہ ہے لباس یواری سوآتکم, ایسا لباس جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے. چل لباس تو پہن لیا, جی لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی چھپانے والی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طرح مردوں کے تعلق سے میں نے دوران گفتگو عرض کیا کہ مرد پائنچا ٹخنوں سے اوپر رکھیں, جی تو یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. صحیح. نہیں, عورت کا سارا جسم عورت ہے. جی عورت کا مطلب چھپانے کی چیز ہے نا, چھپانے کی چیز. تو عورت کا سارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے. عجیب ایک سلسلہ ہے کہ مردوں میں شاید شلوار لمبی رکھنے کا رجحان ہوتا ہوگا, جی کہ جس میں وہ ٹخنے سے نیچے جا رہی ہوتی ہے, اور عورتوں میں ٹخنے ننگے رکھنے کا رواج شاید ہوتا ہوگا. اللہ. تو مقصد لباس کی طرف توجہ رکھی جائے. مقصد لباس یہ ہے کہ ستر چھپا ہوا ہو. باریک لباس ہے, اتنا باریک ہے کہ سب کچھ اس میں ویسے ہی دکھائی دے رہا ہے, تو مقصد لباس حاصل نہ ہوا. ایسا چپکا ہوا لباس پہنا ہوا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ چھپانے والی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, تو مقصد لباس حاصل نہ ہوا. مقصد کی طرف توجہ رکھی, دوسروں کی نگاہ بھی اس میں پڑ رہی. اچھا, بعض لوگ بڑی ٹائٹ پینٹیں وغیرہ پہنتے. ابھی ایک وہ چلا ہے نا کہ وہ دیکھ مطلب کہ جس کی بھی نگاہ پڑے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اب بندہ کیا کرے گا, آنکھیں گھر پر رکھ کر تو نہیں آئے گا نا, گھر سے تو باہر اس کو نکلنا ہے. اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لباس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. مقصد لباس جو تھا وہ تو پردہ تھا, پردے والی کیفیت ہے یا نہیں ہے. مشکات شریف کا ایک پورا چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا عنوان ہے باب تغیر الناس. باب تغیر الناس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں, اس چیپٹر میں وہ حدیث ذکر کی جائیں گی جس میں لوگوں کے بدل جانے کا ذکر ہے. لوگ بدل جائیں گے. جب لوگ بدل جائیں گے, اس میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا گیا کہ تم پہلوں کی پیروی کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھو گے کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے نا, تم ان کے پیچھے وہاں بھی چلے جاؤ گے. عرض کی کہ حضور یہ کن کے بارے میں بات ذکر فرما رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں. قال فمن, فرمایا اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں, یہ کسی نے پہنا ہوگا, قوم نے اس کو فیشن بنا کے پہننا شروع کر دیا. جی. ستر عورت چھپانے کا حکم کس نے دیا؟ ٹھیک, شریعت مطہرہ کا حکم ہے نا. جی. اپنے جسم کو ڈھانپنا شریعت مطہرہ کا حکم ہے.
اب یہاں سے اگر کسی نے وہ پھاڑ کے وہ اپنا حصہ ننگا کیا وہ ستر والا، یہ تو حرام اور ناجائز کام کیا. جی چاہے اس میں وہ ہاف پہننے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جی جس میں رانیں کھلی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جی جب پینٹ پوری پہنی ہوئی ہے لیکن جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. تو یہ جو پھٹن ہے اس سے جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں جی یہ وہ چیزیں تھیں جو چھپانے والی تھیں، جو کسی کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں تھی. جی جو ہزاروں ہزار روپے خرچ کیے اور ہزاروں ہزار خرچ کر کے یہ پھٹی ہوئی پینٹ لے کر آیا، اور پھٹی ہوئی پینٹ بھی اس طرح کی کہ جس کو شریعت مطہرہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ تمہارا ستر ننگا ہو رہا ہے، یہ پہننے کی تمہیں اجازت ہی نہیں. یہ ایکٹروں کی نقل کرتے ہیں، فنکاروں کی نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی بال بھی اسی انداز سے بنائیں گے تو فطری طور پر بھی تو آدمی کو اس سے گھن چڑھتی ہے نا ان چیزوں نے. دیکھنے والے اگر نگاہ پڑ گئی کسی کو تو اس کو بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا ہے جو پہننے والا ہے، اس کا مطلب کیا دماغ ہو گیا، سوچ کہاں چلی گئی، کیا مطلب اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی دماغ میں کیا بھوسا پڑ گیا. اتنا تو ایک ہوتا ہے نا آدمی کے اندر کہ چلو بھائی یہ اپنا ہے وہ اپنا ہے، لیکن یہ کون سا فیشن ہے؟ الحیاء من الایمان، حیا. حیا ایمان کا حصہ ہے، ہاں اور حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ بندہ قرب الہی کے زینے طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا. اور جس میں حیا نہیں جو چاہے کرے. تو یہ بندہ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر حیا دار بنے گا تو حیا میں اس کی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بے حیائی کی طرف آئے گا تو بے حیائی کی طرف اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دین اسلام شریعت جو ہے ہمیں حیا کا درس دیتی ہے، ہمیں حیا اپنانی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو. حیا تو دونوں کے لیے ہی ہے نا. دونوں کے لیے. اور حیا کے معاملہ حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے. تو با حیا جو ہو تو عموماً وہ اس طرف نہیں ہوتا، لیکن یہ گیدرنگ بعض اوقات اس طرح کے دوست اور اس طرح کے کا ماحول جو ہے وہ آدمی کو بے حیا بھی بنا دیتا ہے، اور ماحول ہی حیا دار بناتا ہے بندے کو. تو نیک ماحول اپنائیں، دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیں. ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، محشر میں ہمیں حساب دینا ہے. نیکیوں کی ہمیں ضرورت ہے، نیکیاں اکٹھی ہمیں کرنی ہے، آخرت میں ہمیں نیکیاں کام آئے گی، سنتیں کام آئے گی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اپنا لباس بھی سنت کے مطابق کریں، اپنا چلنا پھرنا سونا اٹھنا جاگنا بولنا سب سنت کے مطابق ہو، تاکہ ہمیں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہو، ہماری آخرت اچھی ہو. اور یہ جس کو دیکھ کر ہم لباس پہنتے ہیں، کسی کو آئیڈیل، کسی نے کسی فنکار کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اب اس کے مطابق وہ لباس پہن رہا ہے تو کیا قبر میں وہ اس کے کام آئے گا؟ اندھیری قبر میں جب پڑا ہوگا تو کیا وہ کام آئے گا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، سنت پر جو عمل کیا ہے نا، یہ سنت قبر میں انسیت دے گی، آخرت میں جنت کی طرف لے کر جائے گی، اور دنیا میں بھی پریشانیوں سے بچائے گی. تو سنت کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلیں، جن کا کلمہ پڑھا ان کی سنتوں پر چلیں، جو شفاعت کروائیں گے، جو جنت میں لے کر جائیں گے، جن کا قرب ہمیں جنت الفردوس میں چاہیے، جن کا پڑوس ہمیں چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی. تو نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے والا سنتوں بھری زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، دین و شریعت اور اسلام والی زندگی گزارتا ہے. تو ان نیک اعمال کو کسی صورت ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر نیک عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ہم ہر نیک عمل سنتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں کتنا کچھ معلومات ہو رہا ہے کہ سوال تو بالکل مختصر ہوتا ہے کہ بھئی سنت کے مطابق لباس اپنائیں، لیکن اس کے پیچھے ہم جب دیکھتے ہیں تو کتنا علم اور کتنی مطلب کہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. تو نیک اعمال اپنائے رکھیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں. آئندہ سلسلے میں ایک اور نیک عمل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.